إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ دینی امور پر اجرت، قسط نمبر 4۔ سابقہ اقساط میں ہم نے دینی امور پر اجرت کے بارے میں قرآن و حدیث کا بیان پیش کر دیا، اور اب ان مسلک پرستوں کی طرف سے پھیلائی گئی مغالطہ آرائیوں کی حقیقت لا رہے ہیں، یعنی حفظ قرآن کی بنیاد پر نکاح۔ سامعین گرامی، اپنی اس حرام کمائی کو جائز کرنے کے لیے ایک اور حدیث کو بھی ڈھال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو اپنا نفس بخش دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہ ہو تو اس کا مجھ سے نکاح کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ سامان ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ نہیں اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر جا کر دیکھو، شاید تمہیں کچھ مل جائے۔ وہ گیا، پھر لوٹ کر آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ وہ گیا، پھر آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوہے کا چھلا بھی نہیں، البتہ یہ تہ بند ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہ تھی، لیکن اس نے کہا، اس خاتون کو آدھا تہ بند دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی اس ازار کو کیا کرے گا؟ اگر تو اسے پہن لے گا تو عورت کے پاس نہ رہے گی، اور اگر وہ پہن لے گی تو تیرے پاس کچھ نہ رہے گا۔ تب وہ شخص بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغموم جاتے دیکھ کر بلوایا اور فرمایا، تجھے کچھ قرآن یاد ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ ان صورتوں کو شمار کر کے تعداد بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تجھے حفظ ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے قرآن شریف حفظ کرنے کی وجہ سے اس کا مالک بنا دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب القرأۃ عن ظہر القلب۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، کیا اس سے دینی امور پر اجرت کا کوئی جواز نکلتا ہے؟ یہ ایک خاص واقعہ تھا کہ اس صحابی کے پاس اس خاتون کو مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، هل عندك من شيء، کیا تیرے پاس کچھ سامان ہے؟ اس نے جواب دیا، لا واللہ یا رسول اللہ، کچھ نہیں اللہ کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب الى اہلک فانظر هل تجد شيئا، اپنے گھر جا کر دیکھو، شاید تمہیں کچھ مل جائے۔ وہ گھر گیا اور واپس آ کر بولا، لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ قال، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر ولو خاتما من حدید، جاؤ دیکھو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔ فذهب ثم رجع، وہ گیا اور پھر آ کر اس نے عرض کیا، فقال، عرض کیا، لا واللہ یا رسول اللہ، ولا خاتما من حدید ولكن هذا ازاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا چھلا بھی نہیں، البتہ یہ تہ بند ہے۔ قال سہل ما له رداء فلها نصفه، سہل کہتے ہیں کہ اس کے پاس دوسری چادر بھی نہ تھی، لیکن اس نے کہا اس خاتون کو آدھا تہ بند دے دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنع بآزارک ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء وان لبستہ لم یکن علیک شیء، کہ تو اپنی اس آزار کو کیا کرے گا؟ اگر تو اسے پہن لے گا تو عورت کے پاس نہ رہے گی، اور اگر وہ پہن لے گی تو تیرے پاس کچھ نہ رہے گا۔ سامعین گرامی، یہ وہ حالات تھے کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس مہر میں اس خاتون کو دینے کے لیے لوہے کا چھلا بھی نہیں تھا۔ اب وہ صحابی غمزدہ ہو کر خاموش بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ ایسی کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روکا اور پوچھا، ماذا معک من القرآن، تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ قال معی سورۃ کذا وسورۃ کذا وسورۃ کذا عدھا، اس نے جواب دیا، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، ان صورتوں کو شمار کر کے تعداد بھی بتائی۔ قال اتقرؤہن عن ظہر قلبک، آپ نے فرمایا کیا وہ تجھے حفظ ہیں؟ قال نعم، اس نے جواب دیا ہاں۔ قال اذهب فقد ملکتکها بما معک من القرآن، آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے قرآن شریف حفظ کرنے کی وجہ سے اس کا مالک بنا دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا۔ سامعین، کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ خیال تک گزرتا ہے کہ اس حدیث سے دینی اجرت ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو محض یہ دینی سوداگر ہیں جنہیں ہر چیز سے دین پر کمائی دکھائی دی جاتی ہے۔ افسوس، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے کہیں قرآن پر اجرت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ مخصوص معاملہ تھا، لیکن بعد میں کبھی بھی کچھ صورتوں کے حفظ ہونا کسی کا مہر نہیں ٹھہرا۔ سامعین گرامی، یہ دینی سوداگر عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اماموں اور تعلیم القرآن دینے والوں کے وظیفے مقرر کر دیے تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ان کے اس جھوٹ کی حقیقت واضح کریں گے۔ اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ یہ دین کا کام دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔